نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ، مشکل الفاظ اور اس کے مفہوم کو بھی واضح کیا جاتا ہے۔ آج آیہ مبارکہ ہے 106 تو ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے ما سے۔ ما ہے اسم شرط جازم مبنی علی السکون، یہ محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بھی مقدم ہے ننسخ کے فعل کا، اور نسخ ینسخ نسخا، ننسخ فعل مضارع مجزوم ہے ما کی وجہ سے، کیونکہ ما اسم شرط جازم ہے، اور علامت جزم ہی السکون، اور جزم کی علامت کیا ہے؟ اس کی آخری حرف یعنی خا کا ساکن ہونا، اور اس کو ہم کہیں گے یہ فعل الشرط ہے۔ فاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ نحن، من حرف جر ہے، آیت اس میں مجرور ہے من کی وجہ سے بالکسرہ ظاہرہ، اور یہ جار اور مجرور متعلق ہیں اس صفت کے جو معذوف ہے، وہ صفت ہے ما کی۔ او اس کو ہم کہیں گے حرف عطف۔ ننسہ انسا ینسی، یہ نسیہ سے ہے، نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، اور انسا کا مطلب ہوتا ہے بھلانا، باب فعل میں سے ہے، انسا اس کا مصدر ہے، تو انسا ینسی آخر میں الف مکسورہ ہے یا کے اوپر، تو چونکہ یہ معطوف ہے ننسخ پہ تو اس کے اوپر بھی اس میں شرط کام کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ فعل مضارع مجزوم ہے، اور اس کے جزم کی علامت کیا ہے؟ حرف العلہ من آخر، اس کے آخر میں جو حرف علت تھا وہ گر گیا، وہ یہاں پہ یا تھا، منسی تھا نا، تو یا گر گیا، اور فاعل مستتر ہے وجوباً تقدیرہ نحن، اور ہا ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً منصوب ہے مفعول بہ، یہ جملہ ہے ننسہ، یہ معطوف کس پہ ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ننسخ پہ معطوف ہے، دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں۔ ناتے آپ دیکھیں تو یہ بھی فعل مضارع مجزوم ہے، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب اس کے ساتھ با لگتا ہے حرف جر تو اس کا مطلب ہے لانا، تو ناتے کیا ہوگا؟ فعل مضارع مجزوم، یہ جواب الشرط ہے، اور اس کے جزم کی نشانی اس کے آخر میں حرف علت کا گرنا ہے یا کا، اور فاعل مستتر وجوباً تقدیرہ نحن، بخیر با حرف جر ہے، خیر اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، من حرف جر ہے، ہا ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور کیونکہ اس کے پیچھے من آیا ہے، آؤ جو ہے یہ حرف عطف ہے، تو مثل یہاں پہ مجرور ہے چونکہ وہ معطوف ہے خیر پہ، اور مضاف بھی ہے، ہا ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ علم تعلم اس میں جو الف ہے یہ حمزہ ہے، حرف استفہام، اور لم حرف نفی و جزم و قلب، اس کو کہتے ہیں حرف نفی و جزم و قلب، یہ مبنی ہے سکون کے اوپر،
اور تعلم فعل مضارع مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اور جزم کی علامت آخری حرف پر سکون ہے، یعنی میم کے اوپر میم ساکن ہے. اور فاعل مستتر ہے وجوباً تقدیرہ انت. یہ جملہ ہے الم تعلم، اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافیہ لا محل لہا من الاعراب. انا حرف توکید و نصب ہے، مشبہ بالفعل ہے. اور اللہ لفظ الجلالہ منصوب الفتحہ ظاہر ہے چونکہ یہ انا کا اسم ہے. اللہ حرف جر ہے، کل اسم مجرور ہے اللہ کی وجہ سے، اور مضاف بھی ہے. شیئن مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے. اور قدیر یہ خبر ہے انا کی، مرفوع بالضمہ ظاہرہ. اور یہ جو جار مجرور ہے علی کل شیء، یہ متعلق ہیں خبر کے. اور یہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انا جو ہے اپنے اسم اور خبر کے ساتھ اس کا جو مصدر مؤول ہے وہ محلاً منصوب ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صدّ مصد مفعولِ تعلم، کیونکہ عالم یعلم دو مفعول چاہتا ہے. یہ انا کی خبر نے، انا کے اسم نے اور اس کی خبر نے مصدر معول کی صورت میں ان دو مفعولوں کی جگہ لی ہے. یہ اس کے اعراب تھے. اور مشکل الفاظ میں دیکھیں ننسخ، ما ننسخ، ہم منسوخ نہیں کرتے، من آیتن کسی بھی آیت کو، او کا مطلب یا، ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتے بخیر منہا تو اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی. علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ دیکھیں، ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں. علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اب اس کے اوپر آپ غور کریں، کیونکہ یہ یہاں پہ جو ناسخ اور منسوخ ہے تو یہ ایک بڑا گہرا کانسیپٹ ہے قرآن مجید کا. تو اس سے صرف یہ مراد لینا کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا کسی دوسری آیت کو منسوخ کر دینا اور پہلی آیت کا ناسخ کہلانا کہ جو منسوخ کرتی ہے، اور جس کو منسوخ کیا گیا اس کو منسوخ کہنا، تو یہ ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا گہرا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے خاصا وقت چاہیے. تو انشاءاللہ کبھی ناسخ اور منسوخ کے اوپر ایک سیر حاصل بحث کی جائے گی. لیکن آج جو ہے اس کا ایک ہلکا سا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب غور کیجئے کہ یہاں پہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے، جس نے انسان کو اس کی فطرت کے مطابق دین دیا، اسی نے وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس میں تدریجی رہنمائی بھی فرمائی. یہی نسخ کا مفہوم ہے، یعنی کسی حکم کو موقوف کر کے اس کی جگہ بہتر یا اسی جیسا دوسرا حکم دینا. یہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ حکمت ربانی کا اعلیٰ مظہر ہے. یہود نے اعتراض کیا کہ اگر تورات خدا کی کتاب ہے تو اس کے احکام کیوں بدلے گئے، کیوں ایک نئی کتاب کی اور ایک نئے رسول کی ضرورت پڑی. یہ سوال تھے جو اس وقت کی سوسائٹی یہودیوں کی اٹھا رہی تھی. وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ نسخ دراصل اصلاح ہے، تکمیل ہے،
اور فطرت انسانی کی تربیت کے مراحل کی ہم آہنگی ہے۔ خدا کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ ہے اسلام۔ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان تک دین ایک ہے، اسلام ہے، مگر اس کے احکام وقت کے ساتھ انسان کی صلاحیت کے مطابق، فطرت کے مطابق، انوائرمنٹ کے جو تقاضے تھے ان کے مطابق اترتے رہے۔ اللہ نے جب تورات کے کچھ احکام کو منسوخ کیا، اس کے بدلے میں بہتر اور فطرت سے ہم آہنگ شریعت محمدی عطا فرمائی۔ جی ہاں، یہ وہی وعدہ تھا جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوموں سے کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو دین کو مکمل کرے گا، اور وہ دن آیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک کو حرام کرے گا اور امت کو بے جا بوجھ سے آزاد کرے گا۔ تو پھر یہ قرآن کا اعلان تھا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا و مثلہا، یعنی ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں بہتر یا اس جیسا دوسرا حکم لے کر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ تبدیلی دو بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک کو کہتے ہیں تکمیل و ارتقاء، انسانی فطرت، عقل اور تمدن کو تدریجی تربیت کی ضرورت تھی۔ شریعتوں کی تبدیلی دراصل اسی تربیت کی منازل تھی، یہاں تک کہ قرآن کے ذریعے کامل دین نازل ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر تجدید دین کے لیے یہود و نصارہ نے اپنی شریعت کا ایک حصہ بھلا دیا تھا، جو حصہ ضروری تھا وہ دین محمدی میں تجدید ہو کر آیا، جو غیر ضروری ٹھہرا اس کی جگہ دوسرا مناسب حکم دے دیا گیا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ خدا کسی غلطی کی اصلاح کر رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو رب حکیم ہے جو ہر دور میں انسان کی فطرت، ضرورت، صلاحیت کے مطابق اپنے پیغام کو نازل کرتا ہے۔ تو نسخ تضاد نہیں ہے، تکمیل ہے۔ سو جو ایمان لائے، رسول کی پیروی کی اور اس روشنی کا ساتھ دیا جو اس کے ساتھ آئی، وہی ہیں فلاح پانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں جو ناسخ اور منسوخ کا ایک تصور دیا گیا ہے، یہ بڑا گہرا ہے، تو اس کو 5-10 منٹ میں اس کے اوپر سیر حاصل بحث کرنا ممکن نہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا دوسری آیت کو منسوخ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو دین اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری کتابیں اتری، جس میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہے، بہت سے رسول آئے، وہ اسی ایک دین کو لے کر آئے۔ اس کو ایک بڑے کینوس پہ آپ دیکھیں، اور پھر اس کی جو تکمیل ہے وہ نبی آخر الزمان کی بعثت سے ہوئی اور قرآن مجید اترا۔ تو ان شریعتوں میں بہت سارے ایسے احکام تھے جو ہماری اس شریعت میں منسوخ کر دیے گئے، اور پھر ان شریعتوں میں ایسے احکام تھے کہ جو بعین ہی اسی طرح اٹھا کر قرآن مجید میں داخل کیے گئے۔ تو یہ مثلہا کی مثال ہے نا۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کی جو سفر ہے، یہ بڑا طویل ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی سیر حاصل بحث ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، اس کی خدمت کر سکیں، اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں۔